عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق پہ ہم پڑھیں گے کہ معراج سے کیا مراد ہے، اسراء سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج پر کیا دیکھا، کن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ واقع معراج کب ہوا، اس سب کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 1، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسراء اور معراج کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعے سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصیٰ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت انبیاء کرام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ معراج سے مراد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر 7ویں آسمان کی سیر کروائی اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بنیادی طور پر سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا آسمانی سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ترجمہ، پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ واقع معراج اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا۔ ایک رات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا۔ پھر جنت سے لایا گیا ایک جانور براق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے پیش کیا۔ براق پر سوار ہو کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف آسمانوں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مزید جانیں، عرش معلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی تخت ہے جو کہ 7 آسمانوں کے بہت اوپر واقع ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ تک اکیلے سفر کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کے احوال دکھائے گئے۔ اگلی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معراج کے سفر کے بارے میں بتایا۔ ابو جہل اور کئی دوسرے کفار نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب اس طرح تفصیل سے دیے کہ گویا اسے دیکھ رہے ہوں۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، اگر
محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو یہ سچ ہے، میں اس سفر کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ معراج کا معجزہ اور اس کے اثرات۔ سفر معراج آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے ذریعے نہ صرف نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو تمام انسانوں پر واضح کر دی، بلکہ اپنی قدرت اور عجائبات کو بھی ظاہر کیا اور ثابت کیا کہ وہی مالک کون و مکان ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واقعہ معراج اہل ایمان کا امتحان بھی تھا جس میں وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ واقعہ معراج سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ معراج سے کیا مراد ہے، اسراء سے کیا مراد ہے، اور اس کے ساتھ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن انبیاء کرام سے ہوئی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔